والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ 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 مولا علی دی شان دا سنگار فاطمہ مولا علی دی شان دا سنگار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار بنت رسول پارسا طیبہ طاہرہ بنت رسول پارسا طیبہ طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے
مملکت دی تاجدار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار زہرا جدو بھی آئیاں کھڑے ہو گئے مصطفیٰ زہرا جدو بھی آئیاں کھڑے ہو گئے مصطفیٰ اینو کواں تعظیم یا پیار فاطمہ اینو کواں تعظیم یا پیار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے ذرا مل کے پڑھ لیں مصطفیٰ دا چین تے قرار مولا علی دی شان دا سنگار بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے جے کروی ہو گیا بیزار فاطمہ جے کر بھی ہو گیا بیزار فاطمہ میں شرچ حکم ہووے گا نظران جھکا لو میں شرچ حکم ہووے گا نظران جھکا لو میں شرچ حکم ہووے گا نظران جھکا لو والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کی حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم جس بارگاہ میں جس عالی جناب میں جس مقدس و معطر و مطہر و منور شخصیت کی جانب اپنی محبتوں اور چاہتوں الفتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آج بھی یہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ جس دور میں معاشرے میں کچھ اس حوالے سے افراط و تفریط اور انتشار کا ماحول ہو کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے، آپ کی مقدس اور مطہر شخصیت کے حوالہ سے
مختلف لوگ ڈسکس کر رہے ہوں تو اس دور میں آگ کو بجھانے کا اور محبتوں کے گلشن آباد کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس افراط و تفرید کا حصہ بننے کی بجائے، نفرتوں کی آگ جلانے کی بجائے آپ اس مقدس اور مبارک شخصیت کی عظمت کو بیان کریں۔ اور پھر یہ جو ذات ہے یہ کوئی ایک دو جمعے چند جمعے کی نشستوں کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے آپ جس طرف بھی نظر اٹھائیں گے آپ کو ان کی عظمتوں رفعتوں کو ہمیشہ بلند و بالا ہی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے اور یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کون ہیں، کیا ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین اصول ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ خدا سے پوچھ لو یہ کون ہے، مصطفیٰ سے پوچھ لو یہ کون ہے، یعنی اللہ کا قرآن جس کی عظمتوں کی گواہی دے اور میرے کریم آقا کے مقدس فرامین جن کی عظمتوں کی گواہی دیں، یقیناً وہ کسی ذاکر، مولوی، عالم، محقق، مفسر کی اس حوالے سے محتاج نہیں ہے کہ وہ بیان کرے تو ان کی عظمت واضح ہو سکتی ہے۔ ان کی عظمت کل بھی واضح تھی، نمایاں تھی، آج بھی واضح اور نمایاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی عظمت کو سامنے رکھے تو آپ کو عقیدہ اہل سنت کا حسن بھی نظر آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقابل نہیں ہے، کچھ بد نصیب اس عمل سے دوچار ہیں کہ وہ تقابل کرتے ہیں سیدہ کے حوالے سے مختلف شخصیات، مبارک مقدس شخصیات سے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ پوچھنا ہے نا کہ سیدہ پاک کون ہیں تو سرکار کی بارگاہ سے پوچھو اور سرکار کی ازواج سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ حضور کی ازواج بتائیں گی کہ میرے کریم آقا نے اپنی شہزادی کے بارے میں کیا فرمایا، سید عالم نے کیا فرمایا کہ فاطمہ کون ہیں۔ چنانچہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلام ہو امام حاکم نے مستدرک میں، نسائی نے سنن کبریٰ میں، ابن سعد نے طبقات میں، ابن اسیر نے اس کو بیان کیا ہے، اسد الغابہ میں اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں۔ اب دیکھیے عظمت سیدہ فاطمہ کی ہے اور بتانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بتا رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ مومنوں کی تمام مومنین عورتوں کی، اس امت کی عورتوں کی سردار کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ بتایا کس نے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہمیں بتایا اور انہوں نے میرے کریم آقا سے سنا اور دیکھا۔ اب بتائیے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، نفرتوں میں کیا رکھا ہے؟ بھئی آپ اہل بیت کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو اصحاب سے پوچھ لو، حضور کی ازواج سے پوچھ لو، اور حضور کی ازواج کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو حضور کے گھر والوں سے پوچھ لو۔ دونوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، حضور کے فرمان نے دونوں کے حوالے سے کامیاب اور کامران قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھے تو اعلان واضح کر رہا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جامع ترمذی نے، احمد ابن حنبل نے، امام حاکم نے مستدرک میں یہ آیہ کریمہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان فرمایا اسی کے ضمن میں فرماتے گئے
اس کے ضمن میں پروردگار نبی حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، اے اہل بیت، رسول اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو، نجاست کو دور کر دے، صاف ستھرا فرما دے۔ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ آ جاؤ، حسن آ گئے، حسین آ گئے، کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی المرتضی حضور کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی کملی میں چھپا لیا۔ فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر کے ان کو خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اہل بیت اطہار کا پوچھنا گئے تو اللہ کے قرآن سے پوچھو، کملی والے کے مقدس فرمان سے پوچھو۔ ہمارے نزدیک کیونکہ آل بھی اکرام والے، اصحاب بھی اکرام والے، ناپ تول کرنے والوں کا عقیدہ اہل سنت سے تعلق نہ تھا نہ گئے، اسی لیے ہم کہتے گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم گئے اور ناؤ گئے اطرت رسول اللہ کے۔ اب اگر کوئی پوچھے تو پھر آل کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے، تو جو اس آل کی مقدس گلشن کا حسن گئے اس کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ مخدومہ کائنات، سرکار کی دختر بلند اختر، پارائے جگر و جان، اسوائے مادرہ، مریم اقلیم جاہ و جلال، ملکہ کشور عظمت و کمال، حورائے آدمیت، مقصود نصوص طہارت، مجسمہ تطہیر، برہان عصمت، مبدأ اطرت رسول، زہرا و بطول، آیہ عز و شرف، شریف جناب شریفہ و منیفہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، موسنہ کائنات، رہنماء مومنات، محبر عاطفت نبوت، منبع امامت و ولایت، سلطانہ فقراء، دستگیر اولیاء، پیکر صبر و رضا، سراپائے تصویر حیا، علامت مہر و وفا، ملکہ عفت و عفاف، بنت ہاشم و مناف، شہزادی رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، جگر گوشائے مصطفیٰ، جگر پارائے مصطفیٰ، بانو تاجدار حلقہ، سیدہ عالمہ راقیہ ساجدہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ شان والی ہے۔ اگر پوچھنا گئے فاطمہ کون ہے تو قرآن سے پوچھو، صاحب قرآن کے فرمان سے پوچھو۔ میرے نبی نے فرمایا عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، حضور کی نور نظر ہے فاطمہ، مصطفیٰ کی دختر ہے فاطمہ، جس نے زمانے کو پال کے حسن دیا وہ ہے فاطمہ، جس کی گود میں پلے کا نام حسین ہے وہ ہے فاطمہ، جس کے گلشن کی کلی کا نام ہے علی اکبر و علی اصغر وہ ہے فاطمہ، جس کے شرم و حیا کا ملائکہ احترام کریں وہ ہے فاطمہ، جس کی عظمتوں کے ترانے کائنات ارضی و سماوی کی تمام مخلوق پیش کریں وہ ہے فاطمہ۔ پھر میں کیوں نہ سلام کروں فاضل بریلوی کو، امام آل سنت کو، عاشقوں کے قافلے کے سالار کو، آل سنت کے امام نے قرآن و حدیث سے جو نور لیا اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں پارا صحف گل چاہے قدس، اور سیدہ سے عقیدت رکھنے والوں
آل رسول کے نام کی مالا جپنے والوں، شاعر تو تمہارے ہاں بھی ہوں گے، بڑے بڑے ادیب بھی ہوں گے، بڑے بڑے قلمکار بھی ہوں گے، لیکن ہمیں کہتے ہو سنیوں کو آل رسول سے پیار نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تم ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم بتائیں گے کہ قرآن پڑھنے والوں نے، صاحب قرآن کا فرمان پڑھنے والوں نے آل رسول کے لیے کیسے کیسے قرآن و حدیث کے گلشن سے موتی چنے گئے۔ اور وہ کوئی تمہارا بابا نہیں ہے، وہ ہمارا بزرگ ہے جس نے کہا تھا خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے، یہ دعا ہے، اس دعا کو اس نیت سے پڑھو اللہ تمہاری ماؤں کا سایہ دراز فرمائے۔ اگر جان فانی سے کوچ کر چکی ہے، اللہ سیدہ کی ندا اور چادر تطہیر کا جناب والا سایہ نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے کیسے کہا گئے میرے اور آپ کے بزرگ شیخ سعدی نے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا ایسے نہیں، اس نظر سے نیت سے پڑھو کہ جب بھی سیدہ کا واسطہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا، محبوب خدا کی اس پیاری لاڈلی بیٹی کے صدقے اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ خدایا بحق کے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان، پھر پڑھیے خدایا بحق کے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جس طرح دنیا میں لوگوں کو رشتوں سے پیار ہے، لوگوں کو اپنی عزیزوں سے محبت ہے، اللہ کے محبوب کو بیٹی سے پیار ہے، اور رب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور جو وسیلہ واسطہ سیدہ کونین کی طرف سے پیش کرے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیتا ہے۔ الہی بحق کے، اللہ ہمارے گھروں پہ رحم فرما دے، پیارے پروردگار تجھے تیرے نبی کی بیٹی کا واسطہ ہماری ماؤں کی عصمتوں کو، ان کی عزتوں کو سلامت فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کا واسطہ ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عفت و عصمتوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے رزق عزت آبروں میں اضافہ فرما دے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہے کرم فرما دے، جو روزی کے لیے پریشان ہے کرم فرما دے، نرینہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی جھولی کو آباد فرما دے، اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے، اللہ جو مسافر ہے منزل عطا فرما دے، اللہ جو علم پڑھ رہے ہیں کامیابی عطا فرما دے، جو رزق روزی کی تلاش میں گئے خیر و برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں بس دامن مصطفیٰ گئے، ہم نے سنا ہم نے پڑھا گئے، حبیب خدا کو بیٹی سے پیار گئے، تجھے اپنے محبوب سے پیار ہے، اللہ اس کے واسطے کرم فرما دے۔ الہی بحق کے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان، کے برقول ایمان، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان، کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول، منو دست و دامان اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو
وسیلے واسطے سے کبھی کوئی بات ٹلتی نہیں ہے۔ آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، ہر ایک نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی ہم نے پڑھا، ہم نے سنا تو لطف نیازی ہر بار آیا۔ یہ بات کرتے ہوئے شہاب نامہ کا رائٹر بھی کہتا ہے، میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھا، مولانا نے بات کی، اس نے کہا جو واسطہ سیدہ کا وسیلہ پیش کرو بات ٹلتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے سنا، میں اس مسجد گاؤں کی مسجد میں جمعہ کے بعد اکیلا بیٹھ گیا، میں نے چند نوافل پڑھ کے ثواب سیدہ کو پیش کیا، سیدہ کا وسیلہ دے کے بارگاہ قدس میں عرض کیا۔ کہتے ہیں بات تو مجھے بھول گئی، لیکن کچھ ہفتوں کے بعد جرمن سے میری بھابھی نے خط لکھا، اس نے کہا مجھے خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی ہے۔ شہاب نامہ کا مصنف کہتا ہے مجھے سیدہ کائنات کی میری بھابھی کو زیارت ہوئی، اس نے مجھے کہا اپنے بھائی کو مبارک دے دو، تیرا عریضہ میں نے اپنے ابا کو پیش کر دیا ہے۔ اس لیے نبی کے پیارے غلاموں یہ دروازہ بڑا اعلیٰ ہے، یہ بارگاہ بڑی اونچی ہے، یہ بلند و بالا ہے، اس لیے اس کے مقام و مرتبہ کو سامنے رکھ کے مانگا کرو بار بار۔ اور میاں محمد بخش کہتے گئے آل اولاد تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہی تے صدقہ شاہ جلانے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں شہزادی کا، اس پیارے نبی کی پیاری بیٹی کا تذکرہ ہم عظمت و رفعتوں کے ساتھ کیوں نہ کریں، جس کو مجمع الزوائد میں حیثمی نے، موجم کبیر میں طبرانی نے، دیگر میں یہ بات لکھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور سید عالم نے فاطمہ سے فرمایا اے پیاری فاطمہ، اللہ نے تجھے اور تیری ذریت کو، اولاد کو عذاب سے دور کر دیا گئے۔ ہو بھی کیوں نہ جو کھیلے نبی کی گودی میں کھیلے، جو مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے رہے، جو نبی کی نظروں کے سامنے رہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پلنے بڑھنے والی ہو، اس عظمت اور عفت کی مالکہ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تخیل دیکھیے، بلندی دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی پاکیزگی، خیال کی پاکیزگی دیکھیے۔ آپ فرماتے گئے پارہائے صحب گل چاہائے قدس، پارہائے صحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مقدس صحیفے کا ٹکڑا ہو جو وہ مصطفیٰ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ نورانی کلیاں، وہ حسین پھول، آپ انہیں کا ٹکڑا ہے۔ اس مقدس صحیفہ جو خیال محمدی کی صورت میں زبان مصطفی سے صادر ہوتا ہے، اور غلچہ گائے قدس آپ ارشاد فرماتے گئے وہ پاکیزہ اس باغ کی، خوبصورت باغ کی کلی گئے جو محمد پاک نے خود سینچا گئے۔ اب ذرا پڑھیے، اور لوگوں کو بھی دیکھیے، پھر اپنے بزرگوں کو دیکھیے۔
کہ انہوں نے کس انداز سے خراج تحسین پیش کیا. پا رہا اے صحف گل چہائے قدس اہل بیت نبوت بیلا. مل کے پڑھ لیجئے اہل بیت نبوت بیلا. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری کتاب جس پہ اب کام جاری ہے اس کے میں نے 10 ابواب قائم کیے ہیں. 10 ابواب. قرآن کیا کہتا ہے سیدہ کے بارے میں؟ ایک باب یہ ہے. حضور نے کیا فرمایا سیدہ کے بارے میں؟ ایک باب یہ ہے. حضور کی ازواج نے کیا کہا سیدہ کے بارے میں؟ ایک باب یہ ہے. حضور کے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان نے کیا کہا ہے، علی نے کیا کہا ہے، ایک باب یہ ہے. ایک ہے اصحاب رسول نے کیا کہا ہے، تابعین نے، اور ایک ہے علماء ربانیین، ایک ہے محدثین اور ائمہ و مفسرین، اور ایک ہے اس میں دانشور اور شعراء کیا کہہ رہے گئے. تو علماء کے حوالے سے سنیں کہ میرے اس مخدومہ کائنات، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، قیامت تک آنے والی نسلیں اس مقدس ذات کے قدموں کی دھول پر قربان ہوں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں تربیت میں کیا بات سکھائی ہے. ان کی بارگاہ میں اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ، جب ہم جس بزرگ کو بھی بڑے کمال کرتے گئے، اور اگر اجازت ہو تو آپ کے شہر سیالکوٹ کے درویش جس کو داتا نے اپنے قدموں میں سلایا، آپ فرماتے گئے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. ایک بڑی شان والی ہے مریم، اللہ ان کی عظمتوں کو اور بلندی عطا فرمائے. ان کی شان ہے، بڑی اونچی شان ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ پاک کی اماں گئے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال تیری ماں کو بھی سلام، اقبال تیرے باپ کی تربیت کو بھی سلام، اقبال تیرے ویژن کو بھی اکرام محمدی کو، اکرام آل بیت کو، اکرام صحابہ کے نظریے کو بھی سلام ہے. وہ فرماتے گئے 3 نسبتوں حضرت سیدہ فاطمہ کی، تینوں اعلیٰ گئے. آپ فرماتے گئے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اہل سنت کے اس بڑے مرکز میں آنے والے دوستو، آپ دیوبندی ہو، آپ وہابی ہو، آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، لیکن آپ ذرا یہ دیکھو اقبال میرا کمال اس کا، بات اس نے کی، عقیدہ ہمارا کھل کے سامنے آ گیا. پھر میں محبت سے کیوں نہ کہوں جنہوں اقبال سمجھ نہیں آیا آمن لالار کی اقبال کہتے گئے بانوے تاجدار ہر عطا. اگر ذوق اجازت ہے تو اگلا شعر مل کے پڑھیں، بیمار بندہ نہ پڑھے.
کوئی بیمارہ جو کوئی بیچارہ جو مسل کی موذی مرض میں مبتلا ہو، آل بیت کے عقیدت محبت جس کو حاصل نہ ہو، وہ شفقت کرے، نگاہ نیچے رکھے کیونکہ اس کے پھٹنے کا خدشہ ہے۔ عاشق میرے ساتھ مل کے پڑھے، اقبال کی روح خوش ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، ایویں نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا۔ میری خواہش ہے، حالانکہ میں ہاتھ اٹھواتا نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چلو اقبال خوش ہو جائے، اب ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھنا ہے مرتضیٰ۔ اللہ اس ہر فرد کی ماں کو سہارا عزت دے دے، صحت دے دے، اگر فوت ہو گئی تو جنت دے دے۔ جس بیکارے کا عقیدہ بیمار والا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ اپنی ماں کو جا کے کہے اماں گندے عقیدے کی بجائے تو بھی محمد کے غلاموں والا عقیدہ دیتی۔ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ آپ کی میری ماں پر راضی ہو جائے۔ سید مصطفیٰ مرتضیٰ مشکل کشا، پھر پڑھیے مرتضیٰ، پھر پڑھیے مرتضیٰ۔ اقبال تجھے لاکھوں سلام، امام علی الحق کے قدموں میں سونے والی تیری اماں تیرے بابے کو لاکھوں سلام، انہوں نے تجھے غریب جناب بیماروں والا عقیدہ نہیں دیا، محمد کے تابع داروں والا عقیدہ دیا گیا۔ مرتضیٰ اے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، اب خشک بینوں کے لیے، بد عقیدگی کے کینسر کے مریضوں کے لیے، بد عقیدگی کے برے عقیدے سے جڑے ہوئے یرقان کے مریضوں کے لیے مولوی ہیں نا، مولوی ہیں نا۔ اب ذرا انجیکشن لگانا چاہتا ہوں بد مذہبوں کو، انجیکشن اقبال نے دیا ہے، قسم رب کی بد عقیدہ کی ماں مار کے رکھ دی ہے۔ اور میں کیوں نہ کہوں اقبال کے شعر میں اقبال کا عقیدہ بیان نہ کروں، میں چند ٹکے کے لوگوں کی وجہ سے اقبال کا عقیدہ میں اقبال کے شعر میں بیان نہ کروں، کچھ بیچارے بیماروں کی وجہ سے، کوئی مرتا گئے تو مرے۔ سن میری مخدومہ سیدہ طیبہ فاطمہ کی بارگاہ میں اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کی قسم میں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ اقبال تجھے سلام، اقبال کی اماں تیری تربیت کو سلام، اقبال کے بابا تیری تربیت کو سلام، اقبال کے شہر کے غیرت مند لوگوں تمہاری سبحان اللہ کو سلام، آپ کے جذبے کو آپ کی محبتوں کو سلام۔ بات میری نہیں ہے اور میں الحمدللہ خاندانی ہوں، کمینوں کی اولاد نہیں ہوں کہ بڑوں کا عقیدہ چند ٹکے کے لوگوں کے لیے چھپاؤں، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا میرا اقبال 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 کہتا ہے رشتہ آئین حق
او مولویو ذاکرو پیرو مفتیو قاضیو عالمو او دکاندارو ایماندارو کاشتکارو نمبردارو وہ لڑنے کی بجائے اقبال سے پوچھو فاطمہ کون ہے؟ اقبال کہتے گئے میں نے قرآن پڑھا، صاحب قرآن کا فرمان پڑھا جس کے لیے نبی فرما رہے گو فاطمہ تو ناراض ہوتی ہے اس پہ میں ناراض، جس پہ میں ناراض خدا ناراض، جس سے تو راضی اس پہ میں راضی، جس پہ میں راضی اس پہ خدا راضی۔ فاطمہ جس پہ تو خوش اس پہ میں خوش، جس پہ تو خوش ہے میں خوش ہوں، جس پہ میں خوش ہوں اس پہ پروردگار خوش ہے۔ اے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو تو، کائنات کی عورتوں کی سردار ہے تو تو، فاطمہ مجھے پیاری ہے تو تو، میری لاڈلی ہے تو تو، میرا جگر کا ٹکڑا ہے تو تو۔ جب ساری باتیں اقبال سن کے پڑھ کے کہتا ہے، اقبال کا حسین عقیدہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ جاؤ اپنا عقیدہ درست کر لو، جاؤ اپنا عقیدے کی لائن ٹھیک کر لو۔ اقبال کہتا ہے قسم اللہ کی فاطمہ کون ہے؟ میں رشتہ اس خوبصورت سے غلامی کے رشتے سے جڑا ہوا ہوں، اس غلامی کی نسبت سے جڑا ہوا ہوں۔ میرے سامنے قرآن اور صاحب قرآن کا فرمان ہے۔ اقبال فرماتے ہیں لوگوں یہ کون شہزادی ہے، یہ کتنی عظمتوں کی حامل ہے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اور میرے پاؤں اگر جھکڑے نہ ہوتے، آئین حق کی زنجیر سے جھکڑا نہ ہوتا تو اقبال فرماتے ہیں پھر کیا کرتا؟ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ اگر مجھے فرمان محمدی کا پاس نہ ہوتا، میرے سامنے وہ حدود و قیود نہ ہوتے، وہ شریعت کی لمٹ نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو پھر میرا وجد کہتا ہے، ذوق کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ورنہ گرد تربتش گردید میں ورنہ گردے آئے آئے اقبال سلام سلام اقبال اقبال سلام او نبی کے غلاموں اقبال کہہ رہا ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے میں سیدہ کی تربت کے چکر کاٹتا واہ واہ اقبال اقبال کہتا ہے میں سیدہ کے مزار کے بیمار بندہ نہ بولے۔ اس شعر کے آخری حصے پہ بد عقیدہ کے بچنے کا چانس ہے ہی نہیں، اور جس کو ماں نے لوری میں تربیت دے کے آل نبی کا احترام سکھایا سبحان اللہ سے خاموش رہنے کا چانس ہی نہیں۔ اگلے آخری شعر پہ بندہ چپ رہے، بات سیدہ کی ہو، کلام اقبال کا ہو، شعر سیالکوٹ ہو، چھٹ جاؤ۔ پھر چاہیے کہ بندے سیالکوٹی ہوں۔ میں نے منڈے نہیں کہا، میں نے بندے کہا ہے، بندے سیالکوٹی ہوں۔ اقبال کے بڑا نے کیا بات کہی ورنہ گردے مجھ پہ فتوے برزی لگاؤ، وہ اقبال نو سمجھو مرو پہلے دیکھو اقبال کون ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے ہاضمہ خراب کرنے والے میرے نکے نکے مولویوں، سعودیہ کے ریال پہ پل کے بدہضمی والے مولویوں اور ریال کی جھنکار والوں، اور مرو ریال کو نہ دیکھو اقبال کو دیکھو۔ ورنہ گردے تربتش گردید میں۔ بچاؤ گے سیالکوٹ والوں سلام کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے گئے سجدہ سجدہ پر
خاک پاشید میں وہ میرا دل کر دے حسنین دی اماں دی قبر نو سجدے دیواں آ رہا ہے صحف گل چاہے قدس میرے فاضل بریلوی کا بھی بلند تخیل دیکھو پا رہا ہے صحف گل چاہے قدس اہل بیت نبوت پہ کوئی چپ نہ رہے اہل بیت نبوت پہ سنو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں او فاضل بریلوی نے پچھو بڑھ کے مرنی وہ کہتے ہیں خاندان نبوت پہ آب تطہیر سے جسم پودے جمے وہ پانی جو زندگی دینے والا ہے پاک پانی آب تطہیر سے جسم پودے جمے آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس ریاض نجابت پہلا اے نہیں اس ریاض نجابت اس ریاض نجابت پہ اقبال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ پاک پاکیزہ باغ وہ حسین باغ اس ریاض پاک باغ جس کی کلی فاطمہ گئے اقبال فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے جس کا خمیر خون خیر الرسل سے جس کا خمیر خون خیر الرسل سے جس کا خمیر اور سارے رسولوں کے امام کے خون سے جس کا وجود ہے خون خیر الرسل سے جس کا خمیر اس کی بے لوث تینت پہلا تینت پیدائش طبیعت بے لوث بے عیب اور جس کی پیدائش بے عیب ہے زندگی بے عیب ہے جو ان عورتوں میں رہ کر انسانوں میں رہ کر حور ہو وہ فاطمہ گئے اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حضور کے جگر کا ٹکڑا وہ پاک بی بی اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ اجلا آرائے عفت پہلا مصطفیٰ جان رہ آؤ آخری شعر آخری بات ایک فاضل بریلوی تیری قبر کو روزے کو نسل کو فکر کو غیرت کو حمیت کو درس کو سبق کو سلام نظریے کو سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ وما علیہ الا البلاغ